حاضرین جماعت یا علی مدد، آج اپنے اس پریزنٹیشن کا آغاز میں ایک چھوٹے سے کمنٹس کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ دین اسلام ایک پلورلسٹک دین ہے، یعنی اس میں مختلف خیالات پائے جاتے ہیں۔ صرف دین اسلام ہی نہیں، ہم اور بھی پیچھے جائیں، اللہ تعالیٰ کی جو یہ پوری تخلیق ہے، یہ پوری کریشن ہے، یہ پلورلسٹک ہے۔ اللہ تعالیٰ کاپی نہیں بناتا ہے، ہر چیز کو اللہ نے الگ بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس میں یہ میرے معجزات ہیں کہ ہم نے تم سب کو الگ الگ بنایا ہے، تمہاری صورتیں الگ ہیں، تمہاری زبانیں الگ ہیں، تمہارے قبیلے الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن تم کو الگ الگ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ تم میں سے کون کس راستے پہ چلتا ہے، کیسے اعمال کرتا ہے، بس تم نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو اس پوری کائنات کی طرح، انسانیت کی طرح دین اسلام بھی تکثیریتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کی بہت ساری تشریحات ہوئی ہیں، اور صدیوں سے یہ تشریحات چلتی رہی ہیں۔ اور یہ جیسا کہ مولانا نے فرمایا، اسلام کی خوبی ہے، اسلام کی یہ کمزوری نہیں ہے، اسلام کی طاقت ہے۔ مولانا حاضر امام نے سال 2000 میں پاکستان کے دورے پر اپنے ارشاد میں فرمایا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ، پاکستان کی جماعت کو بھی امام نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے آس پاس کے ماحول کا جائزہ لیں، کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آپ ان کو دیکھیں اور ان پہ نظر رکھیں، اور اس کے مطابق آپ دانائی سے، دانش مندی سے، حکمت سے آپ رسپونڈ کریں۔ آپ میں سے آپ سب تقریباً انٹرنیشنل پولیٹکس پہ دھیان رکھتے ہیں، اسلامک کنٹری کی پولیٹکس پہ دھیان رکھتے ہیں، جو حالات ڈیولپ ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، آپ ان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی ڈیکیڈز کے دوران انسانیت کی تکثیریت کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، خاص طور پر اسلام میں اسلام کی جو تکثیریتی ایٹیٹیوڈ ہے، جو پلورلزم ہے، اس کو ایک خاص ایکسٹریم اور بہت ہی نیرو، ایک بہت ہی تنگ نظر اور ایک انتہا پسند تشریح کی جانب سے اس پلورلسٹک وائس کو خاموش کرنے کے لیے تمام طاقتیں استعمال کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے عالم اسلام پہ پریشر ہے، اس کی وجہ سے پوری عالمی برادری پر پریشر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا پریشر ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں پڑتا ہے، اور ہمیں اس کو رسپونڈ کرنے کی ضرورت ہے دانش مندی سے۔ مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے ہمیں گائیڈ کیے اس معاملے میں کہ آپ اپنے مذہب کی پریکٹس پہ پابند رہیں۔ اگر کوئی کسی بھی وجہ سے آپ کو ورغلانے کی کوشش کرے تو آپ ان کے ورغلانے میں نہ آئے۔ یہ بار بار جو مولا فرماتے، اس کی وجہ کیا ہے کہ خاص چیز سوسائٹی میں نمودار ہو رہی ہے، پریشر آ رہا ہے۔ آپ کے سوالات جو میں نے بہت سے دیکھے، اس میں وہ پریشر نظر آ رہا ہے، اور ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم اس کو ریڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری جماعت کے سوالات نہیں ہے، یہ ہمارے بچوں کے سوالات نہیں ہیں، یہ سوسائٹی کے سوالات ہیں، چونکہ آپ سے پوچھے جا رہے ہیں، اس لیے آپ ان کو پوچھتے ہیں، اور یہ صاف طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پریشر ہے۔ مولانا نے فرمایا اپنے طریقے پہ مضبوطی سے قائم رہیں، اور مذہبی بحث و مباحثے میں نہ الجھیں، کیونکہ مذہبی بحث و مباحثے میں آپ جیت نہیں سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی ہی تشریح کسی پہ نافذ کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور دین اسلام ہمیں کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، ہی تمہارے لیے تمہارا دن ہے، میرے لیے میرے دن ہے۔ ایک آیت ہمیشہ یاد رکھیے گا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ
تنگی نہیں چاہتا ہے. تو دن میں تنگی پیدا کرنا، دن میں ایک دوسرے پر اپنے ججمنٹ ڈالنا، یہ اسلام کی اسپرٹ کے خلاف ہے. تو اپنے مذہب پہ مضبوط رہنا. اور دیکھیے جب ہمیں اپنے فزیکلی اپنے انوائرمنٹ میں سیکیورٹی کے مسائل آتے ہیں تو ہم اپنی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے ایکسٹرا میجرز کرتے ہیں نا. ہم اپنی سیکیورٹی کو ہائی کر دیتے ہیں، اپنے تحفظ کو بڑھانے کے لیے ایکسٹرا سیکیورٹی لیتے ہیں. تو صرف ہمارے فزیکل سیکیورٹی کی ہی ضرورت نہیں ہے، ہمارے فیتھ کی سیکیورٹی کی بھی ضرورت ہے. جب چاروں طرف سے فیتھ پہ بھی حملہ ہو رہا ہو تو ہمارا عقیدہ اور ہمارے ایمان کی بھی سیفٹی اور سیکیورٹی کی ضرورت ہے. اور وہ کیا ہے؟ اپنے ایمان کو کھلا مت چھوڑ دیجئے. کوئی بھی آئے اس کو ٹٹول کے چلے جائے، کوئی بھی آئے کمنٹس دے کے چلے جائے. اپنے ایمان کو کسی کو ہاتھ مت لگانے دیجئے، اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھیے کہ مائی فیتھ از مائی فیتھ، جو مولانا نے فرمایا ہمارا طریقہ ہے. آپ اس طریقے میں رہ سکتے ہیں یا آپ اس طریقے کو چھوڑ سکتے ہیں، مگر اگر آپ اس طریقے میں ہیں تو پھر آپ اس طریقے کے پرنسپلز پہ چلتے ہیں. آپ اس طریقے میں رہتے بھی ہیں اور یہ بھی کہنا چاہتے کہ اس میں یہ چینجز کرنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا یہ کہیں بھی نہیں ہوتا. تو یہ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے فیتھ کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، علم کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، پریکٹس کے ذریعے سے اور پراپر انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے سے. تو اپنے ماحول پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ نتھنگ از رانگ وتھ اس اور وتھ آور پریکٹس. ہمارے طریقے میں، ہماری پریکٹس میں، ہمارے عقیدے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ سوسائٹی میں ایک قسم کی موومنٹ چل رہی ہے، سوچی سمجھی اسکیم کے تحت بہت کچھ ہو رہا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں جب بیماریاں پھیلتی ہیں تو آپ امیونائز کرتے ہیں اپنے آپ کو، آپ ویکسینیشن لے لیتے ہیں، اپنے آپ کو امیون کرتے ہیں. تو تعلیم کے ذریعے سے اپنے فیتھ پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو امیون کر کے رکھیے تاکہ اس قسم کی باتیں ہمارے فیتھ کو ڈسٹرب نہ کر سکیں. ہم دعا کی طرف اب آتے ہیں. دعا پڑھنے کے لیے اور دعا کے معنی کا سمجھنا بہت ضروری ہے. خود مولا نے ہمیں فرمایا اگر آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سکون نہیں ملے گا. تو کم از کم ہمیں اتنی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی دعا میں کیا پڑھ رہے ہیں. ضرور نہیں کہ ہم ہر روز دعا کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھتے رہیں، مگر ایک دفعہ ہمیں معلوم ہو کہ اس کا مفہوم کیا ہے تو ہمیں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. آپ اپنے محبوب سے، اپنے مرشد سے، اپنے عاشق معشوق کے آپس کی باتیں ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کی لینگویج نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ بول کیا رہے ہیں، تو آپ کیا محبت کا اظہار کریں گے. تو سمجھنا، جو ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. جو دعا کو لیڈ کرتا ہے، دعا پڑھانے والا لڑکا یا لڑکی یا بچے جو بھی، ان کو دعا کی سمجھ اور ان کی دعا کی پریزنٹیشن میں جہاں تک ہو سکے کافی بہتری ہونی چاہیے. کیونکہ آپ جماعت کو لیڈ کرتے ہیں اور ساری جماعت کو لے کے چلتے ہیں. آپ جماعت کے پائلٹ ہوتے ہیں، جماعت پیسنجر ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ چلتی ہے، تو ان کو کم سے کم جھٹکے دیجئے جہاں تک ہو سکے. ایرر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ہم پوری کوشش کریں جب ہم پریئر کو لیڈ کرتے ہیں، جماعت میں دعا پڑھاتے ہیں، تو ہمیں جہاں تک ممکن ہو اس کو بہترین طریقے سے ہماری پریزنٹیشن ہو تاکہ سننے والے کو، آپ کے ساتھ پڑھنے والے کو اس میں مزہ آئے، سکون ملے کہ اس نے اچھی طریقے سے دعا پڑھی. ہماری دعا کی جو کمپوزیشن ہے، دعا کی جو ساخت ہے کہ یہ دعا کس طریقے سے بنائی گئی ہے، اس میں دو اہم حصے ہیں. جس طرح اور بہت سے پریئرس میں بھی ہوتا ہے کہ کچھ قرآنی صورتیں ہیں یا آیات ہیں اور کچھ اس میں سپلیکیشن ہے، دعائیں ہیں. ہمارے دعا کے 6 حصے ہیں یا 6 سجدے ہیں. ہر ایک میں آدھا حصہ، شروعات کا حصہ کوئی سورہ ہے یا کچھ آیتیں ہیں اور باقی میں ہم کچھ دعائیں مانگتے ہیں. تو جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں اس میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جو تمام مسلمانوں کے ساتھ کامن ہے، جو تمام نمازوں میں، تمام دعاؤں میں پڑھی جاتی ہے. کچھ آیتیں وہ ہیں جو شیعہ علی کے نزدیک اسپیسیفک ہے، جس میں امامت کا تذکرہ ہے اور وہ اسماعیلی یا شیعہ عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ سے
دعا کا آغاز کرتے ہیں، اور اس سورہ کا نام ہی سورۃ الصلاۃ ہے، یعنی یہ نماز کی سورہ ہے، یہ دعا کی سورہ ہے۔ ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا لازمی سمجھا جاتا ہے، اور اس کو فاتحہ بھی اس لیے کہتے ہیں، اس سے قرآن شریف کا جو اس وقت قرآن جس طرح جمع کیا گیا ہے اس میں قرآن شریف کا آغاز اس سورے سے ہوتا ہے۔ اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، یہ قرآن کی ماں ہے، یعنی پورے قرآن کا جو نچوڑ ہے، جو تعلیم کا نچوڑ ہے، وہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم کرتے ہیں۔ بسم اللہ کے ساتھ یا اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنے کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ۔ تو اسلام میں ہم جو بھی کام شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کرتے ہیں، کہ یہ پوری کائنات اسی کے حکم سے شروع ہوئی ہے اور اسی کے حکم سے اس کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفات ہے، الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان رحیم، بڑا مہربان و بہت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع ترین جس صفات کا ذکر ہے وہ رحمت ہے، کمپیشنٹ ہے، مرسیفل ہے۔ وہ رحمتی وسیعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ برے سے برے حالات بھی زندگی میں آ جائے تو یہ یاد رکھنا اس میں کہیں نہ کہیں اللہ کی رحمت ہے۔ اور اگر ہم اپنے آپ پہ حد درجہ ظلم کر چکے ہیں اور خدا کے در کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میری باہیں ہمیشہ تمہارے لیے کھلی ہوئی ہے، میرے دربار سے کبھی مایوس نہیں ہونا، یہ نہیں سمجھنا کہ میں تمہیں نہیں اپناؤں گا۔ جب بھی تم خدا کے در پہ واپس لوٹ سکتے ہو تو اللہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا جو پروردگار ہے، تعریف اسی کی ہے اور اسی کی تو ہونی چاہیے۔ جو رب العالمین ہے، جس نے سب کو پیدا کیا، سب کو سسٹین کر رہا ہے، سب کا مالک ہے، سب کو چلا رہا ہے، تو سب کچھ وہی کر رہا ہے، تو تعریف اسی کی ہونی چاہیے۔ وہ تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ ہم سے اس لیے کروا رہا ہے کہ کہیں تم یہ نہ سمجھ لو کہ تعریف تمہاری ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اگر تم نے دنیاوی طور پہ اچھا کیا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ میرے انٹیلیجنس کی وجہ سے ہوا ہے، میں نے ایسا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے۔ کوئی بیوٹیفل پینٹنگ کی آپ تعریف کرتے ہیں تو پینٹنگ کے پیچھے جو پینٹر ہے بیسیکلی آپ اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر ہم تیز دوڑ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاؤں ہم نے بنائے ہیں۔ اگر آپ بہت اچھا سوچ سکتے ہیں، بڑا انٹیلیجنٹ آدمی ہے، تو برین آپ نے نہیں بنائے ہیں، آپ کا سر بھی آپ نے نہیں بنایا ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو ایونچولی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف واپس جاتی ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ دین اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ ہر ایک کو ایک دن اپنے اعمال کا حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دینا ہے۔ اب یہ قیامت کس صورت میں ہوگی اس کے الگ الگ انٹرپریٹیشن ہے۔ مرنے کے ساتھ قیامت ہو جاتی ہے، یا آپ کو لمبے عرصے انتظار کرنا ہے، یا آپ کی قیامت آپ کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ ان تمام انٹرپریٹیشن کے ساتھ یہ بات ضرور ہے کہ آپ رائی کے دانے جتنا اچھا عمل کریں گے تو آپ کو اس کا بدلہ دینا ہے، رائی کے دانے جتنا برا عمل کریں گے تو اس کا بدلہ دینا ہے۔ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے اور آپ سزا اور جزا سے نہیں بچ سکتے۔ یہ مالک یوم الدین ہمارے اعمال کو مانیٹر کرتا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر انسان خود سر ہو جاتا ہے، انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ہمارے اعمال کا حساب دینا ہے۔ پھر عبادت اور مدد کی بات کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اخلاص ہے کہ ہماری عبادت کلیتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے واسطے ہے، ہم جو مدد طلب کرتے ہیں وہ بھی ہم کلیتاً اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی وہی سب کا مالک ہے اور ساری قوتیں بالآخر وہیں سے آتی ہے، تو عبادت بھی اسی کی ہوتی ہے، مدد بھی ہم اسی سے مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر۔ اہدنا الصراط المستقیم، اگر یہ قرآن شریف کی ابتدائی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے
تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی پہلی دعا ہے، بہت ساری دعا میں سے اللہ نے اس دعا کو پہلے ہمیں یاد دلائے کہ تمہیں صراط مستقیم پر چلنے کی ضرورت رہے گی، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو ہم کنٹینیوسلی پڑھ رہے ہیں، قیامت تک پڑھیں گے۔ اس کا مطلب کہ ہمیں متواتر صراط مستقیم پر چلنے کی دعائیں مانگتے رہنی چاہیے۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمت کیا، ان کا راستہ نہیں جو مغضوب ہوئے، جن پہ غضب نازل ہوا اور جو راہوں سے بھٹک گئے۔ تو صراط مستقیم کی ہدایت کس طرح ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں خدایا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے محمد آپ ان کو سیدھے راستے پہ چلانے والے ہیں۔ آپ نے دیکھا دعا اپنے اللہ سے مانگی، اللہ نے اپنے پروفٹ سے کہا دے دو۔ دعا ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کی، اللہ نے فرمایا میں نے پیغمبر بھیجا ہے۔ تو ہم جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ اس کا جواب دینے میں اور وہ ہماری دعا قبول کرنے میں ہمارے لیے ذرائع پیدا کرتے ہیں۔ یہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی یہ نعمتیں ہم تک پہنچتی ہے۔ اور حضور اکرم نے فرمایا کہ اے علی یا علی الصراط صراطک والموقف موقفک، اے علی راستہ تیرا راستہ ہے، منزل تیری منزل ہے، کہ میرے بعد صراط مستقیم کی ہدایت تجھ سے ہوتی رہے گی۔ کلمہ کہو رے مومنو تمہیں مت جاؤ رے بھول، راہ علی نبی جی کی ساچ ہے، اے ہوئے گے صدا قبول۔ کہ تم کلمہ پڑھو اور علی اور نبی کا راستہ سچا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس پہ چلنے والا جو ہے وہ ہمیشہ قبول ہوگا اور مقبول ہوگا۔ اس کے بعد ہم سجدے کا اظہار کرتے ہیں، سجدہ واجہی الیک، ترجمہ تو ہے کہ میرے چہرے نے تیرے آگے سجدہ کیا۔ یہ ایک سینٹنس کا ایکسپریشن ہے، کہنے کا مطلب یہ کہ میں نے تیرے آگے سجدہ کیا۔ سجدے کا مطلب ہے سپردگی، اسلام کا مطلب بھی ہے سپردگی۔ ہم نے شروع میں کہا کہ تو رب العالمین ہے، تو قیامت کے دن کا مالک ہے، تو ہم تیرے عابد تیرے بندے ہیں۔ میرے چہرے نے تیرے آگے سجدہ کیا، یعنی میں تیرے آگے جھک کر رہا، وَتَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ، اور میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، یعنی میرا ایونچول ریلائنس جو میرا ہے، آخری جو میرا بھروسہ ہے وہ تیری ہی ذات ہے۔ مگر توکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، نہیں میں اللہ پہ توقع کرتا ہوں سارا کام خود بخود ہو جائے گا، نہیں۔ اسٹرگل از دا میننگ آف لائف، ڈیفیٹ اور وکٹری از ان دا ہینڈس آف گاڈ، بٹ اسٹرگل از مینس ڈیوٹی اینڈ شوڈ بی ہز جوائے۔ مولانا نے فرمایا کہ اسٹرگل کرنا یہ از دا میننگ آف لائف، باقی کامیابی ناکامی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کامیابی ناکامی کے لیے آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ناکامی سے بچنے کے لیے، مگر محنت کرنا۔ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ پہ بھروسہ کر کے میری اونٹنی کو کھلا چھوڑ دوں، اللہ میری اونٹنی کا حفاظت کرے گا؟ میں توکل کر رہا ہوں، اللہ پہ میرا بھروسہ ہے کہ میرے اونٹنی کا دھیان رکھے۔ حضور نے فرمایا اونٹنی کو باندھ کے رکھ، پھر اللہ پہ بھروسہ کر۔ پہلے اونٹنی کو باندھ کھوٹے کے ساتھ، پھر اللہ پہ بھروسہ کر۔ یعنی تو السعی منی، کوشش میری طرف سے ہے، باقی رحمت اللہ کی طرف سے۔ توکل کبھی بھی ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنے یا کام سے دور رہنے کو نہیں کہتا۔ وَأَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک کوئی قوم اپنے اندر کو تبدیل نہیں کرتی تو اللہ اس کو کبھی نہیں بدلتا، اللہ اس کو تبدیل نہیں کرتا۔ ہم جب تک تبدیل ہونا نہیں چاہیں گے تو اللہ ہمیں نہیں بدل۔ مطلب کہ توکل صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کا نہیں ہے۔ من کا قوتی وانت عصمتی یا رب العالمین، کہ تجھی سے میری قوت ہے اور تو ہی میرا سہارا ہے، اے تمام جہانوں کے پالنے والے۔ اس کے بعد ہم صلوات پڑھتے ہیں، اور یہ صلوات حضور اکرم سے لے کر حضر امام تک آتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وعلی المرتضیٰ وعلی الائمۃ الاطہار
وعلی حجت الامر صاحب الزمان والعصر امامنا الحاضر الموجود مولانا شاہ کریم الحسین کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مرتضیٰ ائمۃ الاطہار پاک امام حجت الامر زمانے کے اللہ کے امر کی دلیل. حجت الامر یعنی زمین پر اللہ کا کمانڈ، اللہ کا امر زندہ ہمارے سامنے ہے. صاحب الزمان والعرض کہ وہ زمانے کا مالک ہے، ٹائم کا مالک ہے، یعنی وہ ہمیشہ رہنے والا جو ٹائم سپیس ہے اس کا مالک ہے، اور وہ ہر زمانے میں ہمارے ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں حاضر و موجود، کہ وہ ہمیشہ حاضر رہتا ہے پھر ہمارے سامنے موجود بھی ہے. اس پر ہم اللہ کی صلوات طلب کرتے ہیں، دعائیں طلب کرتے ہیں. صلوات کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائک نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر صلوات بھیجو اور اسے تسلیم کرو جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے. اس آیت کے بعد لوگوں نے صلوات پڑھی کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد پہ تیری رحمت رہے. تو حضور نے فرمایا کہ لا تصلی علیہ صلاۃ بترا، مجھ پہ ادھوری صلوات نہیں پڑھو، مجھ پر دم کٹی ہوئی صلوات نہیں پڑھو. تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ادھوری صلوات کیا ہوتی ہے، پوری صلوات کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جو تم نے پڑھا وہ ادھوری ہے، پوری یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، میرے ساتھ میرے آل پہ بھی صلوات بھیجو. اور آج آپ دیکھیں صلوات تمام مسلمانوں کی نمازوں کے اندر پڑھنا لازمی ہے. جب تک کسی نماز میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ صلوات نہ پڑھی جائے اس وقت تک وہ نماز قابل قبول نہیں ہے. اہل بیت پہ جب تک صلوات نہ پڑھی جائے اس وقت تک وہ نماز مکمل نہیں ہوتی ہے. اور جیسے کہ مولا نے اپنے فرمان میں فرمایا، یہ بہت خوبصورت سی دعا ہے جس میں فرشتے اور اللہ اور مومنین سب ساتھ میں جمع ہوتے ہیں محمد و آل محمد پہ دعا مانگنے کے لیے. چاند رات کے فرمان میں مولا نے ہمیں فرمایا کہ آپ سب جماعت خانے میں آ کر ایک دل ہو کر بندگی کرو، اس میں صلوات زیادہ پڑھو، تو انشاءاللہ تمہارا زور دن بدن بڑھے گا، تمہارے دشمن دفع ہوں گے، تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تم دنیا میں سے پاک ہو کر بہشت میں جاؤ گے اور دیدار نصیب ہوگا. تو یہ پہلے پارٹ کو ہم صلوات کے ساتھ مکمل کرتے ہیں، اور یہاں ہمارا سجدہ ہوتا ہے اللہم لک سجودی و طاعتی، کہ اے اللہ میرا سجدہ اور میری اطاعت تیرے واسطے ہے. دعا کے دوسرے حصے میں ہم قرآن شریف کی 2 آیات پڑھتے ہیں، اور یہ امامت اسپیسیفک 2 آیتیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو تابعداری کرو اللہ کی و تابعداری کرو رسول کی اور اولی الامر منکم، تم میں جو صاحبان امر ہے، جو امر کے مالک ہے ان کی. ایک بات جو اس میں کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک متواتر اللہ کی تابعداری، رسول کی تابعداری، اولی الامر کی تابعداری ایک ہی حکم کے ساتھ آیا ہے. تینوں تابعداری ایک جیسی ہے، کوانٹیفائی نہیں کیا گیا ایمان والو 70% تابعداری اللہ کی کرنا، 25% جو ہے وہ رسول کی کرنا، باقی 5% بچے تو اولی الامر کی کرنا. نہیں، کس کی کتنی تابعداری ہوتی ہے؟ اللہ کی تابعداری رسول کی تابعداری سے ہوتی ہے، اور رسول کی تابعداری اولی الامر کی تابعداری سے ہوتی ہے. اولی الامر کے معنی یعنی حکم کے مالک، اس کی تشریحات الگ الگ ہیں. علماء کو بھی اولی الامر کہا جاتا ہے، حکمران کو بھی اولی الامر کہا جاتا ہے. اس کی تفصیل میں آپ جائیں گے تو آپ کو اس میں بہت سے مسائل نظر آئیں گے. اگر آپ کہیں کہ اولی الامر کی تابعداری علماء کی تابعداری ہے تو آپ کو پتہ ہے علماء ایک دوسرے کے کتنے مخالف ہیں، آپ کس کی تابعداری کریں گے؟ آپ کی حکومت کے حکمران اگر اولی الامر ہے تو آپ دیکھیں مسلمان ممالک ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، تو اولی الامر بہت سارے تو نہیں ہوں گے، ایک زمانے میں ایک ہی ہوگا. تو یہ ممالک بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. اگر آپ غیر مسلم کے ملک میں رہ رہے ہیں، وہاں آپ کا حکمران اگر اولی الامر ہے تو وہ تو آپ کو سارے غیر اسلامی احکامات دے رہے ہیں، تو کیا اس پہ عمل کرنا لازمی ہوگا آپ کے لیے؟ نہیں ہوگا.
پھر آپ اولو الامر کی تابعداری کیسے کریں گے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی رہنمائی فرما دی ہے. ائمہ کا بھی قول ہمارے پاس موجود ہے کہ حضور اکرم کے بعد اولو الامر سے مراد آپ کی اہل بیت اور ہر زمانے میں ہونے والے امام ہیں جو اولو الامر کے منصب پر فائز ہے. اور یہ اولو الامر لوگوں کے اپوائنٹڈ نہیں ہوں گے، لوگوں کے الیکٹڈ نہیں ہوں گے. جس طرح اللہ نے رسول کی تابعداری فرمائی ہے اسی طرح اولو الامر کی تابعداری فرمائی ہے، یعنی ان دونوں کی اپوائنٹمنٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوگی. اگر لوگوں کا اپوائنٹ کیا ہوا اولو الامر ہے تو اتھارٹی لوگوں کی ہوئی، اولو الامر کی تو نہیں ہوئی نا. آپ جو گورنمنٹ الیکٹ کر کے لے آتے ہیں ایونچولی عوام کے پاس پاور ہوتی ہے جو ان کو بٹھائے یا اتار دے، تو اتھارٹی تو پبلک کے پاس رہی، اس کے پاس نہ رہی ہے. مگر یہ جو اتھارٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے. اور اولو الامر سے مطلب ہے جن کو اللہ نے امر دیا ہے، اور یہ امر اللہ نے ائمہ کو دیا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو امام بنایا ہے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں. تو یہ امر امام کے ساتھ لازم ہے، ہمیشہ ہے. جس طرح کل میں نے بات کی کہ جماعت میں بھی ان کا امر چلتا ہے. جب ہم امر مکھی صاحب کہہ کے یا جہاں بھی آپ دیکھیں کہ امر تے آیو مور شاہ جی، مولا کا امر آ گیا، مولا کا فرمان آ گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا امر ہے جس کی وجہ سے امام اپنے دین کا راج چلاتے ہیں اور مومنین ان کی اطاعت کرتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یہ قرآن کی چھوٹی سی آیت. اور ہم نے ہر چیز کو امام مبین، زندہ امام، ظاہر امام میں سمو دیا ہے. اولو الامر کی طرح بہت سی اور آیات کی طرح امام مبین کی بھی الگ الگ تشریح ہے. کوئی اس سے مراد قرآن شریف لیتے ہیں، کوئی اس سے مراد لوح محفوظ لیتے ہیں. آپ کچھ بھی لے لیں مگر امام مبین کے کانسیپٹ سے آپ انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ لفظ قرآن میں موجود ہے. اور امام قرآن شریف کے اندر اشخاص کے لیے، پرسنس کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے ائمہ کے واسطے استعمال ہوا، جیسے حضرت ابراہیم کے واسطے کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کا امام بناتے ہیں. تو ہر دفعہ امام مبین یا امام کا ترجمہ آپ کتاب کر نہیں سکیں گے اگر آپ اس سے مراد کتاب بھی لے لیں گے. تو امام مبین ایک زندہ امام جس میں ہر چیز کا خلاصہ موجود ہے، اس کے تصور سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اور شیعہ اسلام کی یہ وضاحت ہے کہ امام مبین سے مراد حضور اکرم کے بعد مولا مرتضیٰ علی ہے، اور ان کے بعد ان کی اولاد میں ہونے والے امام ہیں جن کے پاس ہر مسائل کا وقت کے مطابق خلاصہ اور وضاحت موجود ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہم لیتے ہیں جس میں سلامتی کا پیغام ہے اور دعا مانگتے ہیں. اللہم یا مولانا انت السلام. آپ لوگوں نے کچھ سوال پوچھا تھا، اس میں ایک سوال تھا کہ بھئی آپ یہاں پہ اللہم کہہ کے پھر مولانا کہہ کے یہاں امام کو شامل کرتے ہیں، یا مولانا امام کو نہیں بولا گیا ہے. مولا اللہ نے اپنے لیے بھی یوز کیا ہے، مولا پیغمبر کے لیے بھی یوز کیا ہے، مولا امام کے واسطے بھی یوز ہوا. مگر یہاں اللہم یا مولانا، اے اللہ، اے ہمارے مولا، یعنی ہم اللہ سے ہی بات کر رہے ہیں. انت السلام، تو سلامتی ہے، ومنک السلام، تجھ سے سلامتی ہے، وإلیک یرجع السلام، اور تمام سلامتی کا جو منبع ہے وہ تیری ذات ہے. حینا ربنا بالسلام، اے ہمارے پروردگار ہمیں سلامتی کی زندگی عطا فرما. وادخلنا دار السلام، ہمیں سلامتی کے گھر میں داخل فرما. تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، تو بڑا بابرکت اور بہت عالی ہے، تو صاحب جلالت و بزرگی ہے. تو آپ دیکھیے سلام اللہ کا ایک نام ہے. دار السلام قرآن شریف میں اللہ کی قربت یا جنت کو کہا گیا. اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تم کو دار السلام کی طرف بلاتا ہے. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے. تو صراط مستقیم دار السلام کی طرف جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ جس کو چاہتا ہے دار السلام کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے.
اور جسے چاہے اس کو صراط مستقیم پہ گائیڈ کر دیتا ہے. تو جو صراط مستقیم پہ چڑھ گیا وہ دارالسلام یعنی سکون، راحت اور سلامتی کے گھر میں جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت ہے. اور السلام اللہ تعالیٰ کا ایک نام بھی ہے، اور دین اسلام آپ دیکھیں تو یہ بھی سلامتی کا ہی پیغام دیتا ہے. امام نے اپنے ارشاد کے اندر بھی فرمایا کہ وین یو سے السلام علیکم، یہ سلور جوبلی دربار میں کراچی کے اندر 25 مارچ 1983 کی بات ہے، جب کراچی کے اندر نیشنل اسٹیڈیم میں سلور جوبلی کا دربار ہوا تھا. مولانا نے فرمایا تھا when you say السلام علیکم it means peace be upon you. جب تم السلام علیکم کہتے ہو تو اس کا مطلب سلامتی ہے. یعنی مولا فرماتے ہیں آپ مسلمانوں کو سب کو آپس میں پیار محبت اور مل کے رہنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف. اللہم یا مولانا من کا مددی والیک معتمدی، آپ ہی سے میری مدد ہوتی ہے اور آپ ہی پر میرا بھروسہ ہے، کیونکہ آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یا علی بلطفک ادرکنی، اے علی تو اپنے لطف سے کرم سے ہماری مدد فرما. اور آپ لوگوں نے بہتوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ بھئی اچانک آپ ابھی تک اللہ سے بات چیت کرتے کرتے یہ مولا علی کو بیچ میں کہاں سے لے آئے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کہہ رہے ہیں ہم اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھی تیری عبادت کرتے ہیں، پھر آپ یا علی بلطفک ادرکنی آپ یہ کیسے لے آئے؟ یا یہ یا علی مدد آپ کہتے ہیں. اسی زمرے میں ہم دعا اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، پھر ہم دوسرے ہماری کھڑی تسبیح کے اندر حضر امام سے ہم کیوں دعا مانگتے ہیں؟ کہتے بھئی یہ دو کانٹرڈکشن نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے بھئی یہ ایک طرح کا شرک ہو جاتا ہے کہ آپ امام کی ذات کو جو ہے وہ مانگنے میں شریک کرتے ہیں. میں تھوڑا سا ٹائم آپ لوگوں کا لوں گا اس مسئلے پر ڈسکس کرنے کے واسطے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح میں نے ہدایت کے بارے میں آپ کو بتایا، ہم نے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگی، اللہ نے فرمایا اے رسول ان کی ہدایت کر دے. تو آپ جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ اس کے لیے ذرائع بناتا ہے. ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ آسمان سے خود آ کے مدد فراہم نہیں کرتا ہے، وہ مددگار بناتا ہے. تو یہ تمام صفات اللہ کے جو مظاہر ہیں، مینیفیسٹیشن ہے، ان سے ظاہر ہوتے ہیں. اللہ نے اپنے علاوہ کسی کے آگے بھی سجدہ کرنے کا منع کیا ہے، کسی کی عبادت کرنے کا منع کیا ہے. آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام فرشتوں سے کہا اس کے آگے سجدہ کرو. ارے بھائی، اور جس نے منع کیا اس کا آرگیومنٹ یہ تھا جی آپ ہی تو منع کرتے تھے کسی کے آگے سجدہ کرنے کو. کہا میں ہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس کے آگے سجدہ کرو، کہ اس میں میرا نور ہے، اس میں میری آتھورٹی ہے، اس کو میں نے امر دیا ہے، اس کو میں نے علم دیا ہے، اس میں میں نے نور ڈالا ہے. تو اللہ نے حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا مظہر بنایا ہے. ورنہ فرشتوں کو کیا پرابلم ہو رہا تھا آدم کے آگے سجدہ کرنے میں؟ اور سجدہ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ فرشتے اس کے آگے اس کی آتھورٹی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود اپنا مظہر بناتا ہے اور خود ہی اپنے مظہر کو یہ آتھورٹی دے کر زمین پر بھیجتا ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا. حضور اکرم کے زمانے میں آپ کی بیعت کو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، جبکہ یہاں حضور کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا. آپ نے کنکریاں پھینکی تو فرمایا آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی ہے. من رآنی فقط رأى اللہ، آپ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. اور خود اللہ تعالیٰ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اللہ فرماتا ہے تم ڈائریکٹ تو ویسے میرے پاس آ ہی نہیں سکتے ہو، وسیلہ ڈھونڈنے کا تو خدا نے خود حکم دیا. اور وسیلے کا مطلب اگر اللہ کسی کے ذریعہ سے بھیجتا ہے تو ڈائریکٹ دینے میں کیا پرابلم ہے؟ وسیلے کا مطلب ہے کہ اللہ ایسے وسائل مقرر کر دیتا ہے جو آپ کو وہ امداد فراہم کرتا ہے جو ایک امداد کی صورت میں آپ کے سامنے ہے. حضور اکرم کو اللہ نے یہ دعا سکھائی کہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے میرے پروردگار اپنے پاس سے میرے لیے ایک اسٹرانگ مددگار مقرر کر دے.
بھئی بجائے یہ کہنے کے کہ مددگار آپ مقرر کر دیں، آپ یہ کہیں جی اللہ میری مدد کر، اے اللہ میری مدد کر۔ اللہ انہیں دعا سکھاتا ہے کہ دعا کرو کہ اے اللہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْکَ، اپنے پاس سے میرے لیے سلطان النصیرہ، ایک اسٹرانگ مدد کرنے والا اپوائنٹ کر دے، یعنی جو تیری مدد کی شخصیت بن کر میرے ساتھ رہے، تیری مدد کسی شخص میں ہو اور وہ مدد میرے ساتھ رہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ اپنی مدد کسی شخص کو بھیج کے کرواتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ ان اللہ ایّد ھذا الدین بعلی، اللہ تعالیٰ نے علی کے ذریعے سے اس دین کی مدد فرمائی ہے۔ تو جس طرح ہدایت پروفٹ کے ذریعے سے ہوتی ہے، اللہ اپنے آپ کو نور کہتا ہے قرآن میں، پیغمبر کو نور کہتا ہے، کتاب کو نور کہتا ہے، امام کو نور کہتا ہے، اپنے آپ کو مولا کہتا ہے، پیغمبر کو مولا کہتا ہے، امام کو مولا کہتا ہے، اپنے آپ کو ہادی کہتا ہے، پیغمبر کو ہادی کہتا ہے، امام کو ہادی کہتا ہے۔ ان میں سے کسی سے بھی آپ نور مانگنے جاتے ہیں، رحمت مانگنے جاتے ہیں، ہدایت مانگنے جاتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہے؟ نبی صاحب کو اللہ نے اگر ہادی کہا، میں کہوں یا رسول اللہ میری ہدایت کر، تو یہ شرک ہو جاتا ہے کیا؟ میں قرآن سے کہوں قرآن میری ہدایت کر، یہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، کیا یہ شرک ہو جاتی ہے؟ آپ گھر میں ڈیڈی سے کچھ مانگتے، کبھی کبھی ممی سے کچھ مانگ لیتے ہیں، وہ تو ایک ہی گھر کے دو لوگ ہیں، کیا شرک ہو جاتا ہے؟ باپ غصہ ہو گیا، ماں سے کیوں مانگا، میرے سے کیوں نہیں مانگا؟ یہ تو اللہ جن کو اذن دیتا ہے۔ آپ کسی اپنے ملک سے باہر رہتے ہیں اور اس کی ایمبیسی میں جا کر آپ اپنے ملک کے بارے میں کچھ مدد مانگتے ہیں، تو کیا اسلام آباد میں حکومت آپ سے ناراض ہوتی ہے؟ جی ایمبیسی میں کیوں گئے، ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ ارے بھائی ایمبیسی آپ نے تو رکھی ہے، آپ کی بہاف سے ایمبیسی کام کر رہی ہے۔ تو یہ اللہ کے خلیفہ زمین پر ہے، جن کو اللہ فرماتے ہیں اللہ کا امر دیا ہوا ہے، یہ اللہ، نبی، امام، یہ ایک گھرانہ ہے، انہی میں ایک ہی نور چلا، ایک دوسرے کے رائیول نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں پاور کلیم کرنے والے نہیں، ایک ہی گھرانے کے لوگ ہیں۔ یہ اللہ کے امر کو لے کے دنیا میں چلتے ہیں۔ ان کو اللہ نے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے اذن اور فرمان کے بغیر اللہ کے پاس سفارش کر سکے؟ اس کا مطلب جن کو اذن دیا گیا ہے، جن کو فرمان دیا گیا ہے، وہی کر سکتا ہے۔ تو اولو الامر کو تو امر دیا گیا ہے نا، ہر کنٹری کا قانون ہوتا ہے نا، کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پبلک کے پاس ویپن، اچھی سوسائٹی میں پبلک کے پاس کوئی ویپن نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود آرمڈ فورسز کے پاس بہت سے ہتھیار ہوتے ہیں آفیشیلی، پولیس کے پاس بڑے ہتھیار ہوتے ہیں آفیشیل۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بھئی جب ہتھیار نہیں ہونا چاہیے تو نہیں ہونا چاہیے، مگر بعض لوگوں کے پاس سیکیورٹی کی وجہ سے آفیشیلی ہتھیار کا ہونا ضروری ہے، جیسے کہ آرمڈ فورسز ہے، جیسے کہ پولیس ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا، آرڈر ہے، مگر کچھ لوگوں کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں جو اللہ کے بہاف زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں، امام ہیں، ان کو یہ حق دیا گیا ہے۔ مرید امام کا ایک خصوصی ریلیشن شپ ہے، مومن رسول کا ایک خاص رشتہ ہے، وہ ان سے بھی تو کلام ہوتے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں، ان سے بھی چیزیں مانگتے ہیں۔ تو یہ شرک نہیں ہے۔ جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کیا گیا ہو، بیک وقت کئی خداؤں کو آپ ماننا شروع کر دیتے ہیں، وہ شرک ہوتا ہے۔ اللہ ہی کے امر سے اللہ نے جن کو یہ کام سپرد کیا ہے، آپ اگر ان سے طلب کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، تو یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ اور آپ پوری تاریخ کو دیکھ لیجئے، حضور اکرم کے زمانے میں مولا مشکل کشا صلوات اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے، آپ جہاں تک مدد کا معاملہ ہے، آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو پوچھا کون میری مدد کرے گا، تو مولا مرتضیٰ علی سامنے آئے۔ ہجرت کر کے لیے جا رہے تو مولا مرتضیٰ علی ان کے بستر پر سو گئے ہیں۔ خیبر کا واقعہ ساری دنیا جانتی ہے کہ مولا کا کیا نام ہوا اس میں۔ جنگ احد میں آپ نے بہادری دکھائی تو لا فتح الا علی اللہ سیف اللہ ذوالفقار کی آواز آئی۔ جنگ خیبر کی باتیں آپ کو بتائے، ہجرت کی رات کی باتیں آپ کو بتائے۔ تو یہ اس عالم اسلام میں آج بھی مدد کے حوالے سے علی کے علاوہ کس کا نام آتا ہے؟
नारा हैदरी आज भी लोगों की ज़बान से इतनी कोशिश के बाद भी नहीं गया है। हमारे मुल्क का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जो किसी की शहादत के बाद दिया जाता है तो वो निशान हैदर है, वो निशान हैदर है, वो मौला। ये सब निशानियां हैं। शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, ये लोगों की ज़बान से ये चीज़ नहीं गई है। अली 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 हर जगह आपको सुनाई दे रहा है। ये चीज़ें दबाई नहीं जा सकती है, तारीख़ में मौजूद है। हुजूर ने फरमाया कि ए अली कुन्त माल अंबिया सिर्रन, तू तमाम नबियों के साथ बातिन में था, वो माए जिहरा, और मेरे साथ तू ज़ाहिर में भी आया है। तो मौला मुर्तज़ादी का खुसूसी मकाम है। और मदद के हवाले से या अली मदद, ये तो आलम इस्लाम में इसको तस्लीम किया जाता है। तो मदद के हवाले से मौला मुर्तज़ाली का एक खुसूसी मकाम है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हम अल्लाह के दरवाज़े हैं, हमारे ज़रिए से अल्लाह की इबादत होती है, हमारे ज़रिए से अल्लाह की नाफरमानी होती है। अल्लाह ने फरमाया लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, इनके ज़रिए से उनको बुलाओ। और मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कि अनल अस्माउल हुस्ना, मैं अल्लाह का अच्छा अच्छा नाम हूँ, मुझे बुलाओ। यानी जब आप इमाम को बुलाते हैं तो ये अल्लाह के ज़िंदा नाम हैं जिन्हें आप पुकारते हैं। ये अल्लाह के ज़िंदा नाम है ज़मीन पर कि जिनको आप पुकारते हैं और जिनको पुकारने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया हुआ है। तो अल्लाह ताला, देखिए एक और एरिया आपको बताता हूँ। अल्लाह के अलावा किसी और से मदद नहीं मांगनी चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना शिर्क है। पहले ये तो बताए जब अल्लाह मदद मांगता है उसका क्या करेंगे? लोगों की बातें बाद में करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, ऐ ईमान वालो अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा। अब खुलिकल इंसान दईफ़ा, अल्लाह ने फरमाया इंसान बड़ा कमज़ोर बनाया गया है। अब उस कमज़ोर इंसान से क़ादिर मुतलक़ रब्बुल आलमीन, क़यामत के दिन का मालिक खालिक मुतलक़, वो क्या बड़ी बड़ी तारीफ़ है, वो हमसे कहता है जी थोड़ी मदद मेरी भी कर दिया करो। हम आप क्या मदद करते हैं अल्लाह की, क्या करते हैं वो नहीं मालूम, मदद मांगता ज़रूर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह के मददगार बन जाओ। अरे भाई जो अपनी नहीं कर सकता है वो तेरी क्या मदद करेगा, मगर वो बोल रहा है मेरे मददगार बन जाओ। तो मदद की एक गुंजाइश तो यहाँ तक है लियंसुरल्लाह मन यंसुरु, ताकि अल्लाह उनकी मदद करे जो अल्लाह की मदद करे। तो मदद का एक लेवल तो ये है जो खुदा बंदे से मांगता है, और बंदा जब खुदा के नाम से मांगता है, खुदा के खलीफा से मांगता है, अली जैसी हस्ती से मांगता है, कहते जी आप लोग शिर्क करते हैं। तो आप इसका क्या जवाब देंगे? भाई आप अल्लाह की मदद करो। अल्लाह भी किसी से मदद मांगता है, पैगंबर भी मदद मांगते रहे, अल्लाह के इतने फरिश्ते अल्लाह के मददगार हैं, अल्लाह का काम कर रहे हैं, ये सब अल्लाह के मददगार हैं। पैगंबर ने मदद मांगी है, कौन इस काम में मेरी मदद करेगा? तो पैगंबर भी मदद मांग रहे, अल्लाह से नहीं मांग रहे, पब्लिक से मांग रहे जो ऑडियंस में बैठी हुई है। क्या ये सबको आप शिर्क के ज़ुमरे में लाएंगे? और हम क्या अपनी ज़िंदगी दुनिया में मदद के बगैर गुजारते हैं? अल्लाह से अलावा किसी और से मदद मांगना शिर्क है। तो सारा काम अल्लाह पे छोड़िए, चलिए हम ज़िंदगी गुजारते हैं, पैदा खुद ब खुद हो जाएंगे, परवरिश खुद ब खुद हो जाएगी, हमारी रोज़ी भी हमारी खुद ब खुद हो जाएगी, तालीम हमारी खुद ब खुद हो जाएगी। हम दुनिया में मदद के बगैर ज़िंदगी गुजारते हैं क्या? एक एक कदम पे हमको मदद की ज़रूरत पड़ती है। हर वो काम जो अल्लाह करता है वो हम बंदों से ही करवाते हैं ना। हमारी पैदाइश, हमारी परवरिश, हमारी तालीम, हमारी सेहत, हमारी रोज़ी, हमारी सलामती, हमारी तरक्की, हत्ता कि जब मर जाते हैं ना तो चार आदमी उठा के जब तक ले नहीं जावे तो कब्र तक तो जा नहीं सकते हैं।
کیا زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے سہارے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگیں گے؟ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگے؟ کیا مسلم ممالک میں ڈاکٹرز نہیں ہیں؟ میں قرآن کی آیت آپ کو بتاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں والذی ہوا یطعمنی و یسقین، یہ اللہ ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے اور مجھے پانی پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ تو آپ کو آغا خان ہاسپٹل میں لکھا ہوا نظر آتا ہے. اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. اچھا بھئی، کھانا بھی مجھے وہ کھلاتا ہے، پانی بھی مجھے وہ پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی مجھے وہی دیتا ہے. تو مسلمان ملکوں میں نہ تو کوئی ہاسپٹل ہونا چاہیے، نہ کوئی ڈاکٹر ہونا چاہیے، نہ کوئی تعلیم گاہ ہونا چاہیے، نہ کوئی میڈیسن ہونی چاہیے. کھانا بھی اللہ کھلاتا ہے، پانی بھی اللہ پلاتا ہے، یہ بیماری کی شفا بھی اللہ دیتا ہے. مولوی صاحب سب سے پہلے جاتے ہیں ہسپتال علاج کروانے کے واسطے. تو کیسے زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ اللہ مسبب الاسباب ہے، جو میں نے پہلے کہا. اللہ سے مدد مانگتے ہیں مگر اللہ وہ مدد ذرائع سے کرتا ہے. اے اللہ میری روزی میں برکت دے، تو گھر میں اناج کا تھیلا نہیں گرتا ہے آ کے. آپ کی سیلری میں انکریمنٹ کروا دیتا ہے اللہ، آپ کے دھندے میں برکت دے دیتا ہے. روزی تو آپ کو کھیتی سے کسان نکال کے دیتا ہے، خریدنے کا پیسہ آپ کو اپنے روزی سے ملتا ہے، آپ کو اپنے ایجوکیشن سے ملتا ہے. اللہ یہ ذرائع بیان کرتا ہے. ایک آدمی سیلاب میں پھنس گیا جزیرے کے اندر، چاروں طرف پانی پانی پانی، اور پانی بڑھتا چلا گیا. بڑا ایماندار آدمی ڈکلیئر کر دیا اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھا ہوں، اللہ مجھے نجات دے گا یہاں سے. ایک کشتی والا نکلا کہ بھائی آ جاؤ بیٹھ جاؤ، پانی بہت چڑھ رہا ہے، مشکل ہے تمہارا جانا یہاں. نہیں، میں توحید میں ماننے والا ہوں، اللہ مجھے نجات دینے والا ہے، میں لوگوں سے کسی اور کی مدد میں نہیں مانتا. چلا گیا. ایک جہاز نکلا دور سے کہ بھائی آ جاؤ، میں لائف جیکٹ بھیجتا ہوں، تم آ جاؤ. نہیں، میں شرک نہیں کرتا، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، اللہ مجھے بچانے والا ہے. آخر میں ہیلی کاپٹر آیا اوپر، رسی پھینکی اس نے، بھائی پکڑ لو اب ختم ہو جاؤ گے. نہیں، میں نے اللہ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں، وہ مجھے نجات دے گا. ہو گیا، پانی چڑھ گیا، ختم، بندہ مر گیا. اللہ کے حضور میں گیا، اللہ کے حضور میں جا کے سوال پوچھتا ہے، شکایت کرتا ہے، خدایا میں تیرے بھروسے پہ بیٹھا رہا، تو نے میری مدد نہیں کی. میں توحید کا اقرار کرنے والا تیری ذات پہ عقیدہ رکھ کے بیٹھا ہوں کہ تو میری مدد کرے گا، لیکن تو نے میری مدد نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے وقوف انسان، میں نے کشتی بھیجی، میں نے کشتی بھیجی، میں نے جہاز بھیجا، میں نے ہیلی کاپٹر تک تیرے اوپر بھیجا، تو نہیں آیا تو میں کیا کرتا؟ اللہ کی مدد یہ ہے، اللہ کی مدد یہ ہے. اے خدایا، اللہ مجھے جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. اس کا مطلب میں بیمار ہوتا ہوں تو ہسپتال جاتا ہوں، دوائی لیتا ہوں، علاج کراتا ہوں، ان کے ذریعے سے اللہ مجھے شفا دیتا ہے. کل جس بیماری کا علاج نہیں تھا آج موجود ہے، یہ اللہ نے بنا کے دیا ہے نا. یہ سوچ اللہ نے ہمیں دی ہے نا. ہم نے اپنے انٹلیکٹ کو یوز کیا، اپنی عقل کا استعمال کیا، نئی نئی دوائیں ایجاد کی، ان بیماریوں کا علاج ڈھونڈ نکالا. یہ اللہ کی برکت ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام مدد کا جواب وسائل سے دیتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں من کا قوتی وانت عصمتی، دوسری جگہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یا امام زمان، یا مولانا انت قوتی. آپ یہاں بھی سوال جی، وہاں آپ من کا قوتی کہہ رہے ہیں یا انت قوتی کہہ رہے ہیں، یہ کانٹرڈکشن ہے. یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے. اے اللہ تجھ سے میری قوت ہے، اور یا حاضر امام تو ہی وہ قوت ہے جو خدا سے مجھے مل رہی ہے. یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدایا میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. یا علی بلطفک ادرکنی، اے اللہ یہ جو علی تو نے سراپا مدد بنا کر بھیجا ہے، اس علی سے ہم کہتے ہیں اے علی تو ہماری مدد کر. یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے، یہ کنسسٹنسی ہے اس کے اندر. شرک 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 کا مطلب معلوم نہیں ہے، اور شرک شرک کرتے رہتے ہیں.
اگر خدا کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے تو میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو مشرک نہیں ہے. آج ہمارا ملک تو پوری زندگی IMF پہ گزارا کرتا ہے, ورلڈ بینک پہ گزارا کرتا ہے, مانگ رہے. ارے بھائی ایک مسلم ملک, دور کی بات نہیں کرتا ہوں, ابھی بھی ایک مسلم ملک اپنے پڑوسی مسلم ملک پہ حملہ کرنے کے لیے اسرائیل سے مدد مانگ رہا ہے نا, کہ میری مدد کرو, یہ ہم دونوں کا کامن دشمن ہے, ہم اس کو مل کے مارتے ہیں. کیا ہے یہ؟ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے ہیں, ساری زندگی ہاتھ پھیلا کے ہی تو گزارا کرتے ہیں. اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, یہ مس انٹرپریٹیشن ہے جو کہتے ہیں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے. اللہ والوں سے ہی مانگ رہے ہیں, یہ اللہ ہی کے مقرر کیے ہوئے لوگ ہیں, اللہ ہی کا مقرر کیا ہوا ذریعہ ہے, اللہ ہی کے مقرر کیے ہوئے اسباب ہیں جن کے ذریعے سے ہماری مدد ہوتی ہے. تو اس کو نہیں شرک کہتے ہیں, اور نہیں اس میں کسی قسم کی کوئی غلط ایسی بات ہے کہ جس میں ہم اپنی دعا یا جماعت میں دعا کے بعد ہونے والی جو ہماری تسبیحات ہے ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک اپنے دل میں پیدا کرے کہ دعا کے بعد یہ جو ہماری کھڑی تسبیح ہے یہ تو مرید اور امام, پیر اور مرید, مرشد اور بندے کے درمیان ایک انٹیمیسی کا ریلیشن ہے, جس میں آپ دیکھیں ہم عربی بھی نہیں بولتے ہیں, اس میں تو ہم وہ زبان بولتے ہیں جو ہم بولتے ہیں. لیکن آپ نے پوچھا دعا عربی میں کیوں ہے؟ دعا عربی میں اس لیے ہے کہ وہ ساری امت کی ایک زبان جو ہے وہ کانگریگیشنل پریئر کی ایک زبان عربی ہے سارے مسلمانوں کی. مگر جب آپ اپنی پرسنل بات کرتے ہیں, انٹیمیسی میں ہوتے ہیں, آپ خاص اپنے مرشد سے بات کرتے ہیں, تو وہاں لینگویج بیریئر نہیں ہے, وہاں آپ اسی زبان میں بات کر رہے ہیں جو آپ کی اپنی زبان ہے. اور یہ امام زمان زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مقرر کیے ہوئے خلیفہ ہے, اور ان سے طلب کرنا ہو بہو ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی یہ طلب کر رہے ہیں, اور اس میں شرک جیسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومن علی اللہ مولانا شاہ کریم الحسینی الامام الحاضر الموجود. اگر یہ ہم برابر سمجھ لیتے ہیں تو امامت کے عقیدے کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہمارے ذہن میں نہیں رہے گا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد رسول اللہ علی امیر المومن علی اللہ, توحید, نبوت, مولانا مرتضیٰ علی کی امامت, مولانا شاہ کریم الحسینی الامام الحاضر الموجود. شاہ کریم الحسینی ہمارے حاضر اور موجود امام ہے. پھر آپ کو امام اور خدا کے درمیان کوئی کنفیوژن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کس طریقے سے چیزیں ڈیفائن کی گئی ہے بالکل واضح ہے, اسی کے مطابق ہم چلتے رہیں تو اپنے طریقے کو آرٹیکولیٹ کرنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہوگا, بہت ہی اچھا رہے گا. دعا کا تیسرا پارٹ ہم لیتے ہیں جس میں ہم سورہ قرآن شریف کی وہ سورہ پڑھتے ہیں جس کے پس منظر میں غدیر خم کا واقعہ ہے. چند دن پہلے آپ نے عید غدیر ہم نے منائی ہے, اس میں ہم نے یہ واقعہ پڑھا ہے. میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول پہنچا دیجئے جو حکم تیرے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اگر آپ نے اس کو نہیں پہنچایا تو آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا. اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. دو تین باتیں اس میں اہم ہیں کہ پیغام پہلے ہی نازل ہو چکا ہے. مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ, پیغام ابھی نہیں دیا جا رہا ہے, پیغام پہنچ چکا ہے لیکن آپ نے لوگوں کو پہنچایا نہیں ہے. اور اللہ فرماتے پیغام اتنا اہم ہے کہ اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو گویا جیسے کہ باڈی بن رہی اس میں سول نہیں ڈالا گیا, روح نہیں ڈالی گئی, تو بات ادھوری رہ جائے گی. اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. یہ کیوں کہا اللہ نے کہ واللہ یعصمک من الناس, اللہ ول پروٹیکٹ یو فرام پیپل, اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا. کیونکہ اس میں جو اعلان تھا وہ مولانا مرتضیٰ علی کی ولایت اور امامت کا اعلان کرنا تھا. اور حضور کو یہ خدشہ تھا کہ میں اپنے بھائی کو اتنا جلدی امامت کے طور پر ان کا اعلان کروں گا تو کہیں لوگ بدظن نہ ہو جائے
اور یہ نئی قوم پھر پیچھے نہ چلی جائے، تو آپ ایک مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اب یہ وقت قریب آ گیا ہے، آپ یہ اعلان کر دیں۔ اور اس کے بعد غدیر خم کا واقعہ ہوا، اسی مقام پر حضور اکرم نے سب کو جمع کیا، اور آپ نے وہ تفصیل آپ نے سنی ہے، پڑھی ہے۔ مولا مشکل کشا مرتضی علی کا ہاتھ بلند کر کے حضور اکرم نے 2-3 سوالات پوچھے کہ کیا میں تم لوگوں پر تمہاری جان سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے کہا کہ آپ رکھتے۔ کیا ہم تم پر تمہارے باپ سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا ہوں؟ آپ نے لوگوں نے کہا ہاں۔ کیا میں تم پر تمہاری ماؤں سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فمن کنت مولا فعلی مولا، جس طرح میں تم پر تمام چیزوں کا اختیار رکھتا ہوں، اس طرح میرے بعد یہ علی تمہارے مولا ہے، تمہارے سرپرست ہیں، تمہارے آقا ہے۔ اور جو لوگ وہاں موجود تھے ان سب نے مولا مشکل کشا مرتضی علی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ وہ لوگ جو بعد میں اسلام کے خلیفہ بنے ہیں وہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے مولا مشکل کشا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کو جا کر اپنی بیعت پیش کی ہے۔ تو یہ غدیر خم کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ انڈسپیوٹڈ ہے، یعنی عالم اسلام میں شیعہ ہو یا سنی ہو، وہ سب اس بات سے اتفاق کرتے ہیں غدیر خم کا واقعہ ہوا ہے۔ من کنت مولا فعلی مولا فرمایا ہے۔ تو آپ کہیں گے پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مولا کی تشریح، جس طرح اولو الامر کی تشریح الگ ہے، جس طرح امام مبین کی تشریح الگ ہے، اس طرح وہ کہتے ہیں مولا کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، دوست بھی ہوتا ہے، غلام بھی ہوتا ہے، سرپرست بھی ہوتا ہے، آقا بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس میں امامت جیسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ شیعہ کہتے ہیں علی مولا بیان معنی کے پیغمبر بود مولا، جس معنی میں رسول مولا تھے اس معنی میں علی مولا ہے، بس ہم تو مولا علی کو اسی طرح قبول کرتے ہیں۔ پھر لا الہ الا اللہ الحی القیوم کلمہ کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند اہم صفاتی نام پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اگین لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ہم پڑھتے ہیں۔ جنگ احد میں مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ نے رسول خدا کے دفاع میں جب بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا، اس وقت کہتے ہیں یہ آواز غیب سے آئی کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی بہادر نہیں ہے، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں، یا علی کے علاوہ کوئی جوان نہیں، ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی تھی، جو ایک آسمانی غیبی آواز تھی جو آئی تھی، یا بعض کہتے ہیں کہ جبرائیل امین جو ہے وہ یہ آواز لے کر آئے تھے۔ ہمارے دائیوں نے یہ خلاصہ کیا ہے کہ فتح یعنی جوان سے مراد امامت کے حقدار ہیں، اور ذوالفقار سے مراد مولا مرتضی علی کا معجزہ ہے، یعنی مولا مرتضی علی کے سوا کوئی امامت کا حقدار نہیں ہے، اور مولا مرتضی علی کے معجزات کے جیسا کوئی معجزہ نہیں ہے۔ یہ اتنا اہم پیغام، اہم کلام ہے، اور جو ایک بہت اتنی امپورٹنٹ چیز ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے واسطے کہ اسے ہماری دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ اور اسی کے کنٹینیوشن میں ہمیں یہ کہا گیا کہ توسلوا عند المصائب بمولاکم الحاضر الموجود شاہ کریم الحسینی، کہ یہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار اور یا علی بلطفک ادرکنی، ان تمام چیزوں میں ہم نے دیکھا کہ جو مشکل کشائی ہے، مشکل کی آسانی ہے، وہ مولا علی کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور جب ایسی ہی بات ہے تو ہم سے کہا گیا کہ توسلوا عند المصائب، مصیبت کے وقت سہارا لو، وسیلہ تلاش کرو، بے مولا کم الحاضر الموجود شاہ کریم الحسینی، اپنے حاضر اور موجود امام شاہ کریم الحسینی کے جو مشکل کشا کے مظہر کے طور پر آپ کے پاس موجود ہے۔ تو یہ ہم نے آج دعا کے 3 پارٹ مکمل کیے، انشاءاللہ اس کو ہم کل کنٹینیو کر کے باقی 3 پارٹ مکمل کر لیں گے۔ بہت بہت شکریہ، یا علی مدد۔